بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کتاب الجمعہ، جمعۃ المبارک سے متعلق احکام و مسائل۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ آیت میں آنے والے لفظ کے معنی فمزوا ہیں۔ حدیث نمبر 876۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہم بعد میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ صرف اتنی بات ہے کہ پہلے لوگوں کو ہم سے قبل کتاب دی گئی، پھر یہی جمعہ کا دن ان کے لیے بھی مقرر تھا، مگر وہ اس کے متعلق اختلافات کا شکار ہو گئے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کر دی، اس بنا پر سب لوگ ہمارے پیچھے ہو گئے۔ یہود کل ہفتہ کے دن اور عیسائی پرسوں اتوار کے دن عبادت کریں گے۔ حدیث نمبر 877۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ حدیث نمبر 878۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور مہاجرین اولین میں سے ایک صاحب آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ یہ کون سا آنے کا وقت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک ضرورت کی وجہ سے مصروف ہو گیا، ابھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکا تھا کہ اذان کی آواز سن لی تو صرف وضو کر سکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک لیٹ آئے ہو اور پھر صرف وضو کر کے آئے ہو، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے۔ حدیث نمبر 879۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 880۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر گواہ ہوں کہ جمعہ کے دن ہر بالغ آدمی پر غسل کرنا واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو اسے بھی استعمال میں لائے۔ راوی حدیث عمرو بن سلیم کہتے ہیں کہ غسل کے متعلق اس کے واجب ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں، لیکن مسواک کرنے اور خوشبو لگانے کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ واجب ہے یا نہیں۔ البتہ حدیث میں اسی طرح ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر بن منقدر محمد بن منقدر کے بھائی ہیں، اور اس ابو بکر کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ان سے بکیر بن اسج، سعید بن ابی ہلال اور متعدد لوگوں نے روایت لی ہے، اور محمد بن منقدر کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ تھی۔ حدیث نمبر 881۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح اہتمام سے غسل کرے پھر نماز کے لیے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، جو شخص دوسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو شخص تیسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے سینگ دار مینڈھا بطور قربانی پیش کیا، جو چوتھی گھڑی میں جائے تو گویا اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 882۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران میں ایک شخص حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگ نماز کے لیے آنے میں دیر کیوں کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہی میں نے وضو کیا اور چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے روانہ ہو تو غسل کرے؟ حدیث نمبر 883۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو صفائی کر کے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو لگا کر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جو مسجد میں بیٹھے ہوں، پھر جتنی نماز اس کی قسمت میں ہو ادا کرے، اور جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموش رہے، ایسے شخص کے وہ گناہ جو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہوں سب بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 884۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جمعے کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دھو، اگرچہ تم جنبی نہ ہو، پھر بھی خوشبو استعمال کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ غسل کا حکم تو صحیح ہے، لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں۔ حدیث نمبر 885۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جمعہ کے غسل سے متعلق بیان کیا تو راوی حدیث حضرت طاؤس نے دریافت کیا کہ اس کے گھر میں تیل یا خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ حدیث نمبر 886۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ اسے خرید لیں تو اچھا ہے، تاکہ جمعہ اور سفیروں کی آمد کے وقت اسے زیب تن فرما لیا کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے تو وہ شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد کہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس قسم کے ریشمی جوڑے آ گئے، ان میں سے آپ نے ایک جوڑا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے یہ جوڑا عنایت فرمایا ہے، حالانکہ آپ خود ہی حلا عطارد کے متعلق کچھ فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں یہ اس لیے نہیں دیا کہ اسے خود پہنو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑا اپنے مشرک بھائی کو پہنچا دیا جو مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نماز جمعہ کے دن مسواک کرتے تھے۔ حدیث نمبر 887۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر گراں نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم ضرور دیتا۔ حدیث نمبر 888۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مسواک کرنے کے متعلق بہت تلقین کر چکا ہوں۔ حدیث نمبر 899۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے۔ حدیث نمبر 890۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے پاس مسواک تھی جسے وہ استعمال کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، یہ مسواک مجھے دے دو۔
انہوں نے مسواک مجھے دے دی، میں نے اسے دانتوں سے توڑا، پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ آپ نے اس سے دانت صاف کیے جبکہ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 891۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 892۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بعد پہلا جمعہ بنو عبد القیس کی مسجد میں شروع ہوا جو ملک بحرین کے جواسی مقام میں تھی۔ حدیث نمبر 893۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے۔ راوی حدیث حضرت لیث نے اس حدیث کو کچھ اضافے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میرے شیخ یونس نے کہا کہ میں نے ان دنوں وادی قرا میں ابن صحاب زہری کے ساتھ تھا جب رزیق بن حکیم نے امام ابن صحاب کو لکھ بھیجا کہ یہاں جمعہ قائم کرنے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ رزیق ان دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کی طرف سے ایلا کے گورنر تھے اور اس کے اطراف میں ایک زمین کے فارم میں کاشتکاری کراتے تھے۔ وہاں حبشیوں اور دوسرے لوگوں کی ایک جماعت آباد تھی۔ اندرین حالات امام ابن صحاب زہری نے جواب لکھا کہ وہاں اقامت جمعہ کا اہتمام کریں۔ یونس کہتے ہیں کہ میں ان کا جواب سن رہا تھا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ مرد اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اپنے اہل خانہ کے متعلق سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میرے گمان کے مطابق آپ نے یہ بھی کہا، انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غسل ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن پر جمعہ ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔